الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم خالدون كل نفس ذائقة الموت۔ سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے موت ایک اٹل حقیقت۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں یعنی چھٹکارا نہیں۔ یہ وہ قانون الہی ہے جس سے نہ اولیاء نہ انبیاء نہ صاحب گدا مستثنا ہے۔ سچ کہا کسی نے، الموت قدح کل نفس صاربہ والقبر باب کل نفس داخل ہو۔ موت ہر جاندار پر آتی ہے، بڑے پر بھی چھوٹے پر بھی، مرد پر بھی عورت پر بھی، نیک پر بھی برے پر بھی، اور مالدار پر بھی غریب پر بھی، اور جس پر بھی آتی ہے وہ نہ خود اس سے بچ سکتا ہے نہ ہی اس کے ارد گرد بیٹھے اس کے ورثہ اسے بچا سکتے ہیں۔ الغرض یہ کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، چاہے کوئی طاقتور ہو تب بھی، کوئی کمزور ہو تب بھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشگی نہیں دی، کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرماتا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یعنی اے محمد، نہ آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا گیا اور نہ ہی آپ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی نے کیا سچ کہا، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد، یعنی اگر کسی کے لیے دنیا میں بقا ہوتی تو افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے۔ چنانچہ جب موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، چنانچہ فرشتہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے ایک تھپڑ سیدھ کر دی جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ کھو ڈالی۔ وہ فرشتہ اپنے رب کے پاس واپس جاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے پروردگار، تو نے مجھے کس بندے کے پاس بھیج دیا تھا جو موت کا خواہش مند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ کو واپس لوٹاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اس سے کہہ دو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کے پیڑ پر رکھے، پھر جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے 1 سال مزید ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر موت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر تو موت بھی منظور ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، چاہے وہ کتنی ہی لمبی عمر کیوں نہ پالے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت مقررہ پر آتی ہے، نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ یعنی کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے نہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ کہاں آئے گی اور کب آئے گی۔ وہ اپنے موت مقررہ کے وقت جس حالت میں ہوگا، جہاں ہوگا، موت اسے آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تُكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ اسے یہ معلوم ہے کہ وہ کس زمین پر مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے۔ یعنی کسی انسان کو نہ پتا ہے کہ اسے کہاں مرے گا، اپنے وطن میں یا دریائے گیر کے جوانی میں یا بڑھاپے میں، وہ کہاں جہاں بھی ہوگا موت سے آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں آ کر رہے گی، گرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ ہو۔ موت سے کوئی شخص راہ فراق اختیار نہیں کر سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل ان الموت الذین تفرون منهم ملاقیک ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدگی اور ظاہری کو جاننے والے نہایت باخبر ہے۔ یعنی موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، چاہے کوئی کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اب میں آخر میں اس شاعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہم تمام لوگوں کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔